بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان محمود غزنوی اور ایاز محمود کے 3 واقعات لکھے ہیں۔ فرماتے ہیں سلطان محمود ایک نیک بادشاہ تھا۔ اس کے پاس ایک دیہاتی شخص آیا، تعلیم بھی نہیں تھی، تربیت بھی نہیں تھی۔ جب اس نے بادشاہ کے دربار میں خدمت کی، تھوڑی دیر میں ہی وہ بادشاہ کی نظر میں بڑا مقام پا گیا۔ بادشاہ نے اسے اپنے مقربین میں شامل کر لیا۔ وہ دیہاتی شخص بادشاہ کی نظر میں بہت مقام حاصل کر چکا تھا۔ جو پہلے سے مقربین تھے وہ بہت جیلس ہوتے کہ ہم بڑے خاندانوں والے، پڑھے لکھے، بڑی عقل سمجھ والے، اور یہ دیہاتی ان پڑھ چھوٹے خاندان سے تعلق رکھنے والا شخص چند دنوں میں بادشاہ کی آنکھ کا تارا بن گیا۔ سب نے مل کر بادشاہ سے کہا، جو محبت کی نظر ایاز پہ اڑتی ہے وہ ہم پہ نہیں اڑتی۔ حسب میں، نسب میں، تعلیم میں، رتبے میں ہم اس سے اچھے ہیں۔ بادشاہ نے مقربین سے کہا کہ مناسب وقت پر اس کا جواب دوں گا۔ ایک دن بادشاہ نے مقربین سے کہا کہ کچھ دن بعد میں تم سب کا امتحان لوں گا، سب تیاری کر لیں۔ کچھ دن گزرے، بادشاہ نے خزانے سے ایک قیمتی ہیرا اور ایک ہتھوڑا منگوایا اور سب مقربین سے باری باری کہا کہ اس ہیرے کو توڑ دو۔ اب اتنا قیمتی ہیرا دیکھ کر سب نے اپنا لاجک پیش کیا کہ بادشاہ سلامت، اتنا قیمتی ہیرا ہم کیسے توڑتے ہیں۔ وہ سب بہت خوش ہوئے کہ ہم نے بادشاہ کو کنونس کر لیا۔ آخر میں بادشاہ نے ایاز کو کہا، یہ ہیرا توڑ دو۔ ایاز نے فوراً وہ ہیرا زمین پر رکھا اور تھوڑے کے ساتھ ہیرے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ مقربین بہت خوش ہوئے کہ اب اس کی جہالت کھلی، اس کا گوار پن کھلا، اتنا قیمتی ہیرا توڑ دیا۔ بادشاہ نے ایاز سے پوچھا، یہ تم نے کیا کیا؟ ایاز نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، میرے پاس 2 آپشن تھے۔ پہلا یہ کہ آپ کا حکم توڑ دوں، دوسرا یہ کہ یہ ہیرا توڑ دوں۔ لہٰذا میں نے آپ کے حکم کو اس ہیرے سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہوئے اس ہیرے کو توڑ دیا، آپ کا حکم نہیں توڑا۔ مولانا روم فرماتے ہیں، جس طرح ایاز کے دل میں بادشاہ کے حکم کا احترام ہے، کاش ہم لوگوں میں اتنا احترام اللہ کے حکم کا ہو۔ ہم اپنی خواہشات توڑ دیں، اپنی انا توڑ دیں، لیکن اللہ کے حکم کو کبھی بھی کسی صورت میں نہ توڑیں۔ دوسرا واقعہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے ایک سب سے زیادہ کڑوا پھل منگوایا اور کاشیں بنوائیں اور سب کو ایک کاش کھانے کے لیے دی۔ جیسے ہی وہ کڑوا پھل سب نے کھایا، سب نے تھو تھو کرنے لگے۔ بادشاہ سلامت، یہ تو بہت کڑوا ہے، ہم اسے کیسے کھا سکتے ہیں؟ لیکن ایاز بڑے مزے سے کھا رہا تھا۔ بادشاہ نے جب ایاز کی طرف دیکھا تو پوچھا، ایاز بڑے مزے سے پھل کھا رہے ہو، کیا پھل میٹھا ہے؟ تو ایاز نے کہا نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا، پھر کیوں اتنے مزے سے کھا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جس بادشاہ کے ہاتھ سے دیے ہوئے میٹھے میٹھے پھل روزانہ کھاتا ہوں، آج مجھے کڑوا پھل مل گیا تو میں کس منہ سے یہ پھل واپس کروں؟ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اگر کبھی کوئی مشکل آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا واقعہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک موطرف آیا اور کہنے لگا، یہ جو آپ کا چہیتا ہے ایاز، اس نے ایک کلازٹ بنائی ہوئی ہے اور خزانے سے چیزیں چرا کر اس کلازٹ میں رکھتا ہے اور باہر سے تالا لگایا ہوا ہے، تالے کی چابی اپنے پاس رکھتا ہے اور چابی کسی کے ہاتھ نہیں لگنے دیتا، کلازٹ کو صبح شام دیکھتا ہے۔ بادشاہ نے لوگوں کے سامنے ایاز کو بلایا اور کہا، تم نے ایک کلازٹ بنائی ہوئی ہے؟ وہ کہتا ہے، جی۔ اس کے باہر تالا لگایا ہوا ہے؟ ایاز نے کہا، جی۔ صبح شام اس کلازٹ کو کھول کر دیکھتے ہو؟ ایاز نے کہا، جی۔ بادشاہ نے کہا، چابی اپنے پاس رکھتے ہو، کسی کے ہاتھ نہیں لگنے دیتے؟ ایاز نے کہا، جی۔ بادشاہ نے کہا، لاؤ چابی ادھر دو۔ ایاز نے فوراً چابی بادشاہ سلامت کو دی۔ بادشاہ سلامت نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ کلازٹ کا تالا کھول کر اس میں پڑی تمام چیزیں میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ آدمی گیا، دیکھا کلازٹ میں ایک پرانا لباس ہے اور ایک پرانا جوتا، لا کر بادشاہ کے سامنے رکھ دیا۔ بادشاہ نے آدمی سے کہا، سارا سامان لے آئے ہو؟ اس نے کہا، جی، سارا سامان لے آیا ہوں۔ بادشاہ نے دیکھا کہ ایک پرانا لباس، ایک پرانا جوتا ہے، تو ایاز سے پوچھا، یہ تو اتنا قیمتی نہیں جس کو کلازٹ میں رکھ کر باہر سے تالا لگا کر صبح شام اس کو دیکھتے ہو؟
ایاز نے کہا بادشاہ میرے لیے یہ دونوں چیزیں قیمتی ہیں۔ پوچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، جب میں پہلے دن آپ کے دربار میں آیا تھا تو میں ایک دیہاتی لڑکا تھا، یہ پرانا لباس اور جوتا پہنا ہوا تھا۔ صبح و شام اس کلازت میں جاتا ہوں اور اپنے نفس کو مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ ایاز بادشاہ کے احسانات کو کبھی مت بھولنا، تمہیں اس نے جو مرتبہ دیا تمہاری اوقات تو یہ ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کاش یہ صرف اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے کہ ہم بھی دیکھیں ابتدا میں ہماری کیا اوقات تھی، اب اللہ نے ہمیں کتنی رحمتوں سے، نعمتوں سے، برکتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی صفات عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔